بقائے درجہ عربی چہاروں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور بعنوان جنگ آزادی اور علماء ہند تقریر پیش فرمائیں۔ اس شعر کے ساتھ ان کو مدعو کرتا ہوں کہ نہیں منت کشے تاب شنیدن داستاں میری، خاموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زباں میری، اٹھائے کچھ ورق لالا نے کچھ بلبل نے کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. وقال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. صدق الله العظيم. پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ سامعین بزم اور صدر محترم، آج میں آپ حضرات کے سامنے ان یاران باصفا، شہیدان عشق و وفا، وارثان بلال اور سراخیل آزادی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جنہوں نے ہر محاذ پر باطل کا مقابلہ کیا، ہر طرح سے مقابلہ کیا، ضرورت پڑی تو گولی چلائی، ضرورت پڑی تو تلوار چلائی، تلوار پھینکی، قلم اٹھایا، اور جب ضرورت پڑی تو قوم کے ننھے ننھے نونہالوں کی تربیت و اصلاح فرما کر باطل کے لیے دیوار آہنی اور فولادی لشکر بنا دیا۔ آج میں انہی جیالوں اور سرفروشان اسلام کی تھوڑی سی تاریخ اور ادنا سی جھلک دکھانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جنگ آزادی میں کیا کارنامہ انجام دیا اور ان کا کیا مقام رہا ہے۔ محترم حضرات، جب ہندوستان کی مقدس سرزمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور وہ اپنی شاکرانہ اور عیارانہ چالوں سے یہاں کے مالک بن بیٹھے، جب باشندگان ہند پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، جب ہندوستانیوں کو غلام بنایا جانے لگا، جب ہندوستانیوں کا خون ان کے پسینوں سے ارزاں ہونے لگا، تو اسے نازک وقت میں سب سے پہلے جس شخص نے علم بغاوت بلند کیا وہ محدث کبیر، امام جلیل، رئیس الاولیاء، فخر چمن، نازش وطن شاہ عبد العزیز ابن ولی اللہ محدث دہلوی ہے۔ یہ وہ مرد مجاہد درویش خدا ہے جس نے وقت سے بہت پہلے مسلمانوں کے نصب العین کا اعلان فرما دیا تھا، جہاں تک دوسروں کو پہنچنے کے لیے بھی برسہ برس انتظار کرنا تھا۔ شاہ عبد العزیز کا فتویٰ کیا تھا؟ ایک برق بے اما تھا جو دشمنوں کے نقل تمنا پر گر پڑی، انگریزوں کی نیند حرام ہو گئی، جگہ جگہ آزادی کے شعلے بھڑکنے لگے اور پرچم لہرانے لگے، سینوں میں ولولے مچنے لگے اور حوصلوں نے انگڑائیاں لینی شروع کر دی۔ مسند درس پر بیٹھ کر قرآن کریم کا درس دینے والے علماء کرام اور خانقاہوں میں اپنے خون جگر سے شمع اسلام کو روشن کرنے والے مشائخ اعظام اپنے مدرسوں اور خانقاہوں کو چھوڑ کر میدان میں آ گئے اور فرنگیوں کے خلاف ایک محاذ بنا کر توکل علی اللہ منزل کی جانب بے سر و سامانی کے عالم میں نکل پڑے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر راہ رو آتے گئے اور کارواں بنتا گیا کہ مستاق بن گئے۔ ہزاروں اور لاکھوں کا وجود غبار راہ بن کر اڑ گیا، کبھی جبر و تشدد کی خاردار جھاڑیوں نے ان کے دامن کو تار تار کیا، تو کبھی وحشت و بربریت کے پہاڑوں کی راہ میں حائل ہو گئے، مگر اس بزم جنوں کے دیوانوں نے ہمت نہیں ہاری، حادثات و مصائب سے ٹکراتے ہوئے منزل کی جانب بڑھتے ہی رہے۔ کبھی مالٹا کی کوٹھیوں میں کھڑے ہو کبھی مالٹا کی کوٹھیوں میں قیام کرتے ہیں، تو کبھی عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر نغمہ آزادی سناتے ہیں، کبھی پھانسی کے بندوں کو چوم کر منزل کا نشان پوچھتے ہیں، تو کبھی ریوالور کی لبلبی پر انگلی رکھ دیتے ہیں تو شاید گولیوں کی سنسناہٹی منزل کا پتہ بتا سکے۔ غرض یہ کہ ان دیوانوں نے ہر راہ سے منزل تک پہنچنے کی کوشش کی اور پہنچ کر ہی دم دیا۔ تاریخ ہند ہم سے کہتی ہے اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے منزل تک، بیتابی ان کی عام ہوئی، صحراؤں سے لے کر ساحل تک، ہاں سنگ گرا پر لکھتے تھے وہ اپنے دل نادا کا حال، شاید کہ تلاش مقتل میں کوئی پہنچے پتھر قاتل تک۔
حضرات واقعہ یہ ہے کہ اگر اس ملک ہندوستان کی جنگ آزادی میں علماء کرام حصہ نہ لیتے تو یہ ملک ہندوستان کبھی بھی آزاد نہیں ہوتا. اگر یہ سراخیل آزادی نہ ہوتے تو تحریک خلافت نہ چلتی, تحریک آزادی نہ چلتی, تحریک بالا کوٹ نہ چلتی, تحریک ریشمی رومال نہ چلتی, ہندوستان چھوڑو تحریک نہ چلتی. الغرض علماء کرام نے اپنے مقدس لہو سے اس شجر آزادی کو سینچا اور پروان چڑھایا ہے. چنانچہ 1857 کی جنگ آزادی میں بڑے بڑے علماء صلحاء شہید و زخمی ہوئے. اسی جنگ میں حافظ ضامن شہید ہوئے. اسی 1857 کی جنگ آزادی میں 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے, جن میں 51,500 علماء کرام شامل تھے اور 500 علماء دین کو پھانسی کی پھندوں پر لٹکا دیا. 1861 میں 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے بدبخت انگریزوں نے جلائے. اس کے بعد 1864 سے لے کر 1867 تک علماء دین کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا. یہ 3 سال ہندوستان کی تاریخ کے بڑے المناک سال ہیں. ان 3 سالوں میں 14,000 مسلمانوں کو انگریزوں نے تختہ دار پر لٹکا دیا. دلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر علماء کی گردنیں نہ لٹکی ہو. علماء کے جسموں کو تانبے سے ڈالا گیا. علماء کے جسموں کو سوروں کی کھال میں بند کر کے جلتے ہوئے تنور میں ڈال دیا گیا. علماء کو ہاتھیوں پر کھڑا کر کے درختوں سے باندھ کر نیچے سے ہاتھیوں کو چلا دیا گیا. لاہور کے دریائے راوی میں 80 علماء کرام کو بوریوں میں بند کر ڈال دیا گیا. انگریز مورخ مسٹر ایڈورڈ ٹامسن اپنی یادداشت میں لکھتا ہے کہ میرے سامنے 40 علماء دین کو لایا گیا. ان کے کپڑے اتار کر ان کو آگ میں ڈال دیا گیا. میرے دیکھتے ہی دیکھتے 40 اور علماء کو لایا گیا. میں اپنی تقریر کو اس شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں. کتنی بربادی مقدر میں تھی آبادی کے بعد, کیا بتائیں کہ ہم پر کیا گزری ہے آزادی کے بعد. وآخر دعوانا الحمدللہ. ماشاءاللہ.